خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلام ہے۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی، زندگی کی بے شمار نعمت اور برکتیں عطا کی اور زندگی میں یہ خوبصورت موقع فراہم کیا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے آزادانہ طور پر خوشی کے ساتھ زندہ خدا کی پرستش کر سکیں، کیونکہ بہت سے ہمارے بہن بھائی ملک پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یا دیگر اور کئی جگہوں پر ایسے ہیں جو مشکل حالات میں، پریشانی کی حالت میں، مسائل میں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ آج موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایمانداروں کی تقویت کا، تسلی کا، حوصلہ افزائی کا پیغام ہے، اس پر غور کریں، کیونکہ دکھوں میں، مسائل میں، اظہار ثانیوں میں زندہ خدا کا کلام ہی ہمیں بہتر طور پر تسلی دیتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمیں ہر طرح کے حالات میں قائم رہنے کے لیے زور اور طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے۔ آمین۔ اے پھر زندہ لا تبدیل موت پہ کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر 10 اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا دوسرا باب، آیت نمبر 10 کلام اقدس میں مرقوم ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ یاد رہے، سمرنا ان 7 کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا ہے جس کا ذکر کتاب مقدس میں مکاشفہ کی کتاب دوسرے اور تیسرے باب میں پایا جاتا ہے، کیونکہ 7 کلیسیاؤں کا ذکر مکاشفہ دوسرے اور تیسرے باب میں ہے، لیکن ان 7 کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا سمرنا کی کلیسیا، اور یہ 7 کلیسیاؤں میں واحد کلیسیا ہے جو آج تک ترکی کے شہر ازمیر میں قائم اور دائم ہے۔ باقی 6 کلیسیائیں جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب دوسرے اور تیسرے باب میں پایا جاتا ہے، ان کا نام و نشان اب نہیں ملتا، ان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ ایک واحد کلیسیا سمرنا کی کلیسیا جو آج تک قائم اور دائم ہے، آج تک سمرنا کے شہر ازمیر میں موجود، اور سمرنا کی کلیسیا کا قائم رہنا اس کی
بنیادی وجہ کہ وہ شہیدوں کی کلیسیا ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کو شہیدوں کی کلیسیا کہا گیا۔ یہ اس کی صفت، یہ اس کی خوبی، یہ اس کے قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ کہ وہ شہیدوں کی کلیسیا، وہ شہیدوں کی جماعت ہے۔ اور سمرنا کی کلیسیا تہ خانوں میں رہ کر زندہ خدا کی عبادت کرنے والی کلیسیا، جو اظہار ثانیوں کے درمیان زیر زمین تہ خانوں میں چھپ کر زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کلیسیا، ایسے ایماندار جو تہ خانوں میں چھپ کر زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سمرنا کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا جو مسیح کی خاطر، مسیحی ایمان کی خاطر، انجیل کی خاطر دکھ اٹھانے والی کلیسیا۔ اس لیے یہ کلیسیا آج تک قائم اور دائم ہے۔ باقی 6 کلیسیاں ان کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اور سمرنا شہر کی شہرت کی چند ایک وجوہات۔ اس کی پہلی وجہ، یہ شہیدوں کے نام سے یہ شہر پہچانا جاتا ہے۔ یہ شہیدوں کی کلیسیا کے نام سے یہ شہر جانا جاتا ہے، اس لیے یہ مشہور۔ اور دوسرے نمبر پر یہ شہر اس لیے بھی بڑا مشہور کیونکہ اس شہر کے اندر دنیا کا مشہور ترین رومی شاعر ہومر پیدا ہوا، اس لیے یہ شہر بڑا مشہور۔ اور سکندر اعظم نے اپنے دور حکومت میں اس شہر کو عصر نو تعمیر کیا اور اسے ایک مثالی شہر بنایا، اور ایک آزاد شہر تھا، اور اسے ایک مثالی شہر بنا کر اس کی شان کو عظمت بخشی۔ اس لیے بھی یہ دنیا کے اندر بڑا مشہور۔ اور سمرنا مندروں کا شہر تھا، اس میں بے شمار مندر پائے جاتے تھے۔ اور اسی شہر کے اندر یونانی دیوتا زیوس کا مندر تھا، جو بڑا عالی شان مندر تھا۔ اور سمرنا شہر کیسر پرستی کا مرکز تھا، یہاں پر رومی کیسر کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور اسی کلیسیا کے ساتھ جو سمرنا کے اندر موجود ہے، اسی کے ساتھ میرا اور آپ کا مسیحا جو اول و آخر، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ مخاطب ہے۔ اور یاد رہے، سمرنا کے لوگ اول و آخر مقدم چیزیں مال و دولت کو سمجھتے تھے۔ سمرنا کے لوگ اول و آخر مقدم یونانی ثقافت کو سمجھتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں اول و آخر ہوں، کوئی اور چیز دنیا کے اندر اول و آخر نہیں ہے، بلکہ میں دنیا کے اندر اول اور آخر ہوں۔ اور یاد رہے، سمرنا واحد کلیسیا ہے جس سے یسوع مسیح کو کسی قسم کا کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں۔ باقی 6 کلیسیاؤں کے ساتھ خدا کو شکوہ اور شکایت، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ان کے ساتھ شکوہ اور شکایت کرتا، لیکن سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کو کسی قسم کا کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ سمرنا کی کلیسیا کی تعریف اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، کیونکہ سمرنا کی کلیسیا کو 3 بڑی مشکلات کا سامنا درپیش تھا۔ نمبر 1، سمرنا کی کلیسیا کو بڑی مصیبت کا سامنا درپیش تھا، اس لیے یسوع مسیح اس کلیسیا کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں
यीशु मसीह अपने लोगों की, खुदा का बेटा अपने लोगों की मुसीबत को, मसाइल को, परेशानियों को देखता भी है, सुनता भी है। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत है। और याद रहे, यहां मुसीबत से मुराद ऐसी मुसीबत है जो कुचल कर रख दे, क्योंकि उस दौर के अंदर ईमानदारों को बड़े बड़े वजनी भारी पत्थर उनके ऊपर रख कर कुचल दिया जाता था। और यहां पर भी एक ऐसी मुश्किल है, ऐसी मुसीबत का ईमानदारों को सामना दरपेश है, ऐसी मुसीबत है जो ईमानदारों को कुचल कर रख दे, जिसका नतीजा यकीनन मौत हो। ऐसी मुश्किल का, ऐसी आजमाइश का, ऐसे मसाइल का ईमानदारों को सामना दरपेश था। इसलिए मसीहा उनसे मुखातब और उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत है, वो किस नबीयत की मुसीबत है, मैं उसको ठीक तौर पर जानता हूं। और कलीसिया को दूसरी बड़ी मुश्किल का सामना दरपेश था, और वो बड़ी मुश्किल गुर्बत थी। उन्हें गुर्बत का सामना भी दरपेश था। इसलिए यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि मैं तेरी गरीबी को भी जानता हूं, कि तेरी गरीबी जो है वो किस किस्म की है। बास का ख्याल है कि स्मरना की कलीसिया के ईमानदार इसलिए गरीब थे क्योंकि वो दूसरे लोगों की मदद किया करते, और वो इतनी मदद करते रहे कि खुद गरीब हो गए। वो दूसरों की मदद करने वाली कलीसिया, और दूसरों की मदद करते करते खुद गरीब हो गए। लेकिन बास का ख्याल है कि वो कलीसिया इसलिए गरीबी का शिकार थी क्योंकि ईमानदारों को वहाँ अदारों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर कुछ दिन काम करने के लिए दिया जाता, और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें बिना मुआवजा, बगैर कुछ लेन देन किए उन्हें मुलाजमत से फर्क कर दिया जाता था। इसलिए भी स्मरना के ईमानदार, स्मरना की कलीसिया वो गुर्बत का शिकार थी। और गुर्बत इस नबीयत की है कि जहां 2 वक्त की रोटी मुश्किल से हासिल हो, इस किस्म की गुर्बत का शिकार, इस किस्म की गुर्बत उनमें पाई जाती। और बात का ख्याल है कि कलीसिया के साथ मजहबी तसव्वुर रखा जाता, मजहबी तसव्वुर के बायस, मजहबी इम्तियाज के बायस उन्हें किसी भी जगह पर मुस्तकिल काम नहीं दिया जाता। उनकी गुर्बत की ये भी बड़ी वजह। लेकिन याद रखें, अगरचे वो कलीसिया फाइनेंशियली तौर पर, जिस्मानी तौर पर गुर्बत का शिकार, लेकिन ईमान में वो मालामाल कलीसिया, ईमान में बड़ी दौलतमंद कलीसिया, बड़े मजबूत ईमानदार, जान देने तक चले जाते हैं, लेकिन ईमान का दामन, मसीह के कलाम की खुशखबरी, उसको बड़ी मजबूती से थामे रखते हैं। वो अपने ईमान को महफूज रखे हुए, अगरचे वो गरीब, गुर्बत का शिकार, लेकिन ईमान की दौलत से मालामाल कलीसिया। और याद रखें, इस कलीसिया को तीसरी बड़ी मुसीबत वो लान तान थी। उन्हें लान तान का सामना दरपेश था। नंबर 1, उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना दरपेश था,
اور نمبر 2 انہیں غربت کا سامنا درپیش تھا، اور نمبر 3 انہیں لعن طعن کا سامنا درپیش تھا۔ اس لیے کلیسیا سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح مخاطب اور صاف اور واضح کہتا ہے کہ میں تیری لعن طعن کو بھی جانتا ہوں، اور وہ لعن طعن کرنے والے لوگ نسلی یہودی اور ان کے ساتھ رومی ان کے ساتھ اس طرح کا بہیو کرتے، ان پر لعن طعن کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایمانداروں پر جو نسلی یہودی کہلاتے یا نسلی یہودی تھے، اور رومی وہ ایمانداروں پر کیسر کے حضور جا کر الزام لگایا کرتے تھے، وہ کیسر کے کانوں میں جا کر یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مسیحی جو ہے، یہ ایماندار جو ہے، یہ کلیسیا جو ہے، یہ ایک جو مسیحی گروپ ہے، یہ دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ دیوتاؤں کی خلاف باتیں بنانے والے، دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں، اور یہ کیسر کی پرستش سے منع کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں بنا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ لہذا اسی جرم میں یہاں کا بشپ پولیکارپ جو ہے، اسے پہلے دھمکی دی گئی کہ اگر تو مسیح کا انکار نہیں کرے گا تو تجھے درندوں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ 86 برس میری عمر ہو چکی ہے، آج تک میرے مسیحا نے میرے ساتھ کبھی غیر وفا نہیں کی، اس نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا، چاہے مجھے درندوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ پھر اسے ایک اور دھمکی دی گئی کہ اگر تو مسیح کا انکار نہیں کرے گا تو تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ اس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ اسے حقیقت میں زندہ جلا دیا گیا، لیکن اس نے مسیح کا انکار نہیں کیا، اس نے ایمان کو محفوظ رکھا، اس نے ایمان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ گو مسائل، مشکلات، مصیبت، آزمائش ان کے اوپر تھی، لیکن انہیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہا، ایمان کو محفوظ رکھا۔ جان چلی گئی لیکن ایمان کو محفوظ رکھا۔ اسی قسم کے دکھوں کی بنا پر یسوع مسیح سمرنا کی کلیسیا اور دیگر کلیسیاؤں کو جہاں جہاں کہیں بھی ہیں جو دکھ کا، مسائل کا، اظہار ثانیوں کا شکار ہے، ان سے مخاطب، ان کی حوصلہ افزائی کرتا، ان کی تسلی کے لیے کہتا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، کیونکہ یہ دکھ جو ہے یہ صبر پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ دکھ جو ہے یہ تجھے اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے ہے، یہ دکھ جو ہے تمہارے اندر ایک امید پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ دکھ جو ہے یہ تمہیں خدا کی بادشاہی تک پہنچانے کے لیے ہے، یہ دکھ تمہیں جلال میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے نہ گھبرا، نہ خوف کھا، بے دل نہ ہو، ہمت نہ ہار، کیونکہ یہ الفاظ بڑی تسلی کے الفاظ، یہ ایسے الفاظ ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کنڈ تے تھپڑا مار دے رہا ہے، کنڈ تے تھپڑا مار دیا کہ چل میرا پتر تگڑا ہو، نہ گھبرا، میں تیرے نال کھلوتا ہوں، پریشان نہ ہوئی، دل نہ چھٹی،
کہ جیسے گویا یسوع مسیح ایمانداروں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یا کندھوں پر تھپڑا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں غالب آیا ہوں دکھوں پر، مسائل پر، موت پر، کیونکہ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور زندہ رہوں گا۔ اس لیے گھبرانے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ ان دکھوں سے نہ گھبراؤ، نہ خوف کھاؤ، کیونکہ یہ تھوڑی مدت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ پالوس رسول جو ہمیں مصیبتیں، مسائل ہمیں ان کا سامنا درپیش ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ دم بھر کی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ دم بھر کی۔ اور دم بھر کی زندگی میں جو دکھوں کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ دم بھر کا ہی، کیونکہ انسان کی زندگی صرف اور صرف دم بھر کی، ایک پل کی، ایک گھڑی کی، ایک جھپکی کی مر۔ تو جو اس میں دکھ آتے ہیں، جو ایمانداروں کو مصیبتوں کا سامنا درپیش ہے، وہ بھی وقتی ہے، محدود وقت کے لیے ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ مصیبت جو ہے 10 دن تک رہے گی، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ 10 دن 10 سال، کیونکہ رومی جو کیسر نیرو تھا اس سے شروع کر کے دیو کلتیان تک 10 سال کا عرصہ، ان 10 سالوں میں کلیسیاؤں پر بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی گئی، بڑے بڑے ظلم کیے گئے، لیکن کلیسیائیں خداوند کے فضل سے قائم اور دائم تھیں۔ اور بالخصوص سمرنا کی کلیسیا آج تک بھی قائم اور دائم ہے، کیونکہ وہ شہیدوں کی کلیسیا، کیونکہ شہیدوں کا خون جو ہے وہ کلیسیا کا بیج ہے۔ اس کلیسیا کو دیو کلتیان نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا اپنی زندگی میں دوران حکومت کہ میں مسیحیت کو صفائے ہستی سے نابود کر دوں گا، مٹا کر رکھ دوں گا۔ اور اس نے سمرنا کے اندر جتنے ایماندار انہیں نظر آئے یا جن تک وہ پہنچ سکا، ان کو اس نے پکڑ کر مار دیا، ہلاک کر دیا، نیست و نبود کر دیا۔ بلا کر اس نے سمرنا کے اندر ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر اس نے صاف لفظوں میں یہ لکھ دیا کہ میں نے مسیحیت کو صفا ہستی سے ختم کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں، وہ بیوقوف بادشاہ، وہ دیو کلتیان آج کہاں ہے؟ مسیحیت آج بھی قائم ہے، کیونکہ مسیحیت کے بارے میں، کلیسیا کے بارے میں یسوع مسیح نے صاف اور واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا تھا کہ موت اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ یہ موت پر غالب کلیسیا، یہ فاتح کلیسیا، اور اس فاتح کلیسیا کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ بھی فاتح ہے۔ اس لیے کلیسیا کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اگرچہ دیو کلتیان نے یہ بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں مسیحیت کو ختم کر دوں گا، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ مسیحیت آج بھی خداوند کے فضل و کرم سے قائم اور دائم، اور وہ کلیسیا جس کو اس نے اپنی طرف سے مٹا دیا، صفائے ہستی سے نابود کر دیا، وہ کلیسیا آج اسی شہر کے اندر قائم اور دائم ہے۔ لیکن وہ شخص، وہ ہستی، وہ شخصیت، وہ دعوے دار آج نظر نہیں آتا، لیکن مسیحیت آج بھی وہاں پر بھی قائم اور دائم۔ مسیحیت کلیسیا اس کے اس دعوے کا مذاق اڑا رہی ہے وہاں پر کھڑی ہو کر،
گواہی کے وسیلے سے اس کا مذاق اڑا رہی ہے کہ تو نے دعویٰ کیا تھا، لیکن آج ہم یہاں پر پھر بھی قائم اور دائم ہیں۔ اس لیے کلیسیا ظلم سہنے والی اور مسیحیت جو ہے، یاد رکھیں یہ ظلم و تشدد کا شکار ہونے والی کلیسیا، یہ مسائل میں سے گزرنے والی کلیسیا، کیونکہ مسیح پر ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں، یہ خوشی کی بات نہیں جسمانی طور پر، بلکہ یہ دکھ کی بات، مسائل میں سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مذہبی امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا، مذہبی تعصب کا سامنا کرنا پڑتا، اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اظہار ثانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کلیسیا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے حوصلہ افزائی کا کلام کیا کہ تو خوف نہ کر، کیونکہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو مشکل ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن تو جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یاد رکھیں جسمانی آدمی جی کر مرتا ہے، لیکن ایماندار مر کر جیتا ہے۔ جسمانی آدمی موت کے بعد پھر موت کا انتظار کرتا ہے، لیکن ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایماندار، وہ لوگ مرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد انہیں اپنی زندگی کا تاج وہ ان کا انتظار کرتا ہے۔ وہ زندگی پاتے ہیں، اپنی زندگی پاتے ہیں، اپنی زندگی کا تاج حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مسائل، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں، یہ اظہار ثانی، پولس کہتا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دکھ تھوڑی دیر کے لیے، ان کے مقابلے میں جو جلال ہے وہ بڑا اعلیٰ ہے، ان کے مقابلے میں جو زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، جو زندگی کا تاج ہے، اس کی بہت بڑی ویلیو، اس کی بہت بڑی قدر و قیمت، کیونکہ ابدی چیزوں کے مقابلے میں جو جسمانی دکھ اور درد، اظہار ثانیہ ہیں، ان کی کچھ ویلیو اور وقت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مسیحی ایمان کو، انجیل کو، خوشخبری کو ہر طرح کے حالات میں تھامے رکھیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو مصیبتوں کا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ انڈیا کے اندر پچھلے دنوں میں بڑا ظلم و تشدد ہوا، زندہ لوگوں کو کاٹا گیا، جلایا گیا، مارا گیا، گھروں کو جلایا گیا، چرچز کو جلایا گیا، مسیحیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملک پاکستان کے اندر بھی، شانتی نگر میں، گوجرا میں اور کئی جگہوں پہ، اور بلاخر 16 اگست کو جڑامالہ کے اندر اسی طرح کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنی طرف سے وہ مسیحیت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن مسیحیت ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موت اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے رہے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہے۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔